آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی اہم اور قیمتی مسئلے کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل نماز میں نہیں لگتا ہے۔ ہم نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں، نماز کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمارا دل نماز کے اندر نہیں لگتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے کچھ ایسی وجوہات کو بیان کروں گا کہ اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا نماز کے اندر دل لگے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نماز میں لگے تو آپ کو سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں۔ آپ یہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ نے کتنی مخلوقیں بنائیں، کسی کو گائے بنایا، کسی کو بھینس بنایا، کسی کو کتا بنایا، کسی کو بلی بنایا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات کے ساتھ ساتھ ہم کو مزید یہ کہ ایمان کی دولت سے نوازا۔ اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو کسی غیر قوم میں پیدا کر دیتا اور ہم اپنے اس سر کو، اپنی اس پیشانی کو نہ جانے کہاں کہاں اور کس کے دربار پر جھکاتے۔ اور یہ کہ خود ہم اپنی ذات کے اندر غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ آنکھیں عطا فرمائی ہے، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان لوگوں سے جا کے پوچھئے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ صحیح سالم دونوں ہاتھ دیے ہیں، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، دونوں پیر دیے ہیں۔ آپ ان لوگوں سے جا کر ملیے کہ ان نعمتوں کی اہمیت کیا ہے جو لوگ ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ لہٰذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نماز میں لگے تو آپ کو سب سے پہلے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا پڑے گا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ آج ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے ساتھ ساتھ بہت سے گناہوں میں بھی ملوث ہو جاتے ہیں۔ ہم قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن ہم بہت سے گناہوں کے اندر مبتلا ہیں۔ ہمارے اندر بہت سی برائیاں اور بہت سے عیب پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل نماز کے اندر لگے تو آپ کو یہ کام ضرور کرنا پڑے گا کہ آپ جو ہے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، اور اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو آپ فوراً توبہ کر لیں۔ تیسرا کام اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نماز میں لگے وہ یہ ہے کہ اچھی صحبت کو اختیار کرنا۔ صحبت صالح ترا صالح کند، یعنی اگر آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے، علماء کی صحبت میں رہیں گے، تبلیغی جماعت والوں کی صحبت میں رہیں گے، اولیاء اللہ کی صحبت میں رہیں گے، حفاظ کرام کی صحبت میں رہیں گے، قراء عظام کی صحبت میں رہیں گے، تو ان کی صحبتوں کا اثر یہ ہوگا کہ آپ اگر نماز نہیں بھی پڑھنا چاہتے ہوں گے آپ نماز بھی پڑھیں گے اور آپ کا دل بھی نماز کے اندر لگے گا۔ چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے نفس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا ہے، یعنی کہ دل یہ چاہ رہا ہے کہ اذان ہو گئی ہے، فجر کا وقت ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بہت ہی پیاری نیند آ رہی ہے، لیکن کانوں کے اندر اللہ اکبر کی صدا آ گئی ہے، مؤذن نے اللہ کی طرف بلایا ہے۔ لہٰذا ہم کو اپنے نفس پر قابو کرنا ہے، اپنی خواہش پر قابو کرنا ہے اور فوراً اٹھ کر مسجد کے اندر جانا ہے۔ سخت سردی پڑ رہی ہے،
سخت سردی پڑ رہی ہے، لحاف سے بستر سے نکلنے کا دل نہیں کر رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم آ گیا ہے، لہٰذا ہم اپنے بستر کو چھوڑیں گے اور اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں چلے جائیں گے۔ تو چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے نفس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا ہے۔ پانچواں کام یہ ہے کہ قرآن کو صحیح طور پر پڑھے اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھے اور اس پر غور کرے، اور اگر اس کے معنی کو مفہوم کو نہیں جانتا ہے تو جو اہل علم ہیں، علماء حضرات ہیں، ان سے جا کے تعلق جوڑے اور ان کی صحبت میں بیٹھے، اور جو دعائیں اور جو صورتیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں یا ہم کو جو صورتیں یاد ہیں، جو رکوع کی تسبیح ہے، سجدے کی تسبیح ہے، تشہد ہے، درود شریف ہے، دعائے معصورہ ہے، دعائے قنوت ہے، ہم پورے قرآن کے معنی کو تو نہیں یاد کر سکتے اور سمجھ سکتے، کم از کم جو نماز کے اندر ہم صورتیں پڑھتے ہیں دو چار، اور نماز کے اندر جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں ان کے معنی کو سمجھیں، ان کے معنی کو یاد کریں، ان کے معنی کو رٹیں، ان پر غور کریں، اور جب ہم نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کریں یا ان تسبیحات کو پڑھیں تو ہم ان کے معنی کو، مفہوم کو صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کریں اور قرآن کے الفاظ کو صحیح طور پر نکالنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم قرآن کو صحیح طور پر نماز کے اندر نہیں پڑھیں گے، اس کے تلفظ کی رعایت نہیں کریں گے، اس کے معنی اور مفہوم پر غور نہیں کریں گے تو ہمارا نماز کے اندر دل نہیں لگے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ 5 ایسے کام تھے، 5 ایسے عمل تھے کہ اگر ہم ان کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم نماز کی پابندی بھی کرنے لگیں گے اور ہمارا نماز کے اندر دل بھی لگنے لگے گا اور ہماری نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔